کی توفیق دیتا ہے، جس کو اپنا بناتا ہے اسی کو سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ اب اگر سجدے کی توفیق ہے تو خدا والے ہو، اور سجدے کی توفیق نہیں ہے تو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرو۔ میں تو صوفیوں کا غلام ہوں، میں کوئی فتویٰ دینے اور پر نہیں ہے۔ مجھے تو بس اتنا یقین ہے کہ تم جو کچھ ہو مجھ سے اچھے ہو، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرتا۔ تم جو کچھ ہو مجھ سے اچھے ہو، میں تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں، اللہ کرے تمہاری زیارت سے میری مغفرت ہو، باقی اور کوئی بات نہیں۔ کعبے آباد کہتے ہیں امیر المومنین، جب جہنم دوسری مرتبہ سانس لے گا تو لوگوں کے حلق جن کے دل اٹک جائیں گے۔ امیر المومنین اتنا روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کعبے آباد میں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا نا، تیسری مرتبہ، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر، ابراہیم خلیل جیسا پیغمبر اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر اللہ سے کہے گا، اللہ آج میں امان چاہتا ہوں، میرے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ تھوڑا یہاں سوچ لیں، حوالہ پھر نوٹ کر لیں۔ مفتی اعظم مکہ ابن حجر مکی لکھ رہے ہیں، میں مفہوم پڑھ رہا ہوں، میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، کبھی تم بھی تو سوچو، تم 2-3 گھنٹہ کچن میں رہ کر محنت کرتی ہو، لیکن کیا تم 10 منٹ کے لیے کبھی نماز کے لیے نکالتی ہو؟ جس شوہر کو پکا کر کھلانے اچھی بات ہے، میں منع نہیں کرتا، اچھی بات ہے، اچھی بیوی ہے جو شوہر کی خدمت کرے، نندوں کی خدمت کرے، ساس کی خدمت کرے، بچوں کی خدمت کرے، لیکن مرنے کے بعد کوئی بیوی شریک حیات ہے، شریک ممات نہیں۔ ہمارے نکاح تو زمین پہ ہوئے قاضیوں نے پڑھایا، جن کا نکاح آسمانوں پہ ہوا نا، وہ نکاح سیدہ فاطمہ اور علی وہ جوڑا کتنا مضبوط جوڑا ہوگا، جس کا نکاح آسمانوں پر خدا نے کروایا اور زمین پر سید الانبیاء نے کروایا۔ آسمانوں پہ بھی نکاح ہو رہا ہے، زمین پہ بھی نکاح ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود مولا علی نے کہا تھا، مولا مجھ کی خوشافات ہے، خیبر خاتون ولایت نے کہا تھا کہ جس دن فاطمہ کا وصال ہوا اس دن مجھے یقین ہو گیا، میرا یقین دوبالا ہو گیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی میرا نہیں۔ کب؟ جس دن سیدہ فاطمہ کا وصال ہوا تو لوگوں نے کہا امیر المومنین سیدہ کے وصال کے دن یقین دوبالا ہو گیا، اس کی وجہ؟ تو مولا مشکل کشا کہتے ہیں جب تک فاطمہ ظاہری زندگی میں حیات تھی ایک مرتبہ آواز دے کے کہتا تھا فاطمہ، تو 3 مرتبہ لبیک کہہ کر کے میرے پاس لوٹ جاتی تھی، لیکن جب فاطمہ کو قبر میں رکھا گیا تو مولا کائنات نے لوگوں کو کہا لوگوں رکو، اب ذرا محبتوں کی جانچ بھی کر لی جائے، دنیا کی محبتوں کا امتحان بھی کر لیا جائے۔ لوگوں کو روک دیا، کہا قبر کے کنارے کھڑے ہو کے فاطمہ، کوئی جواب نہیں، فکر فاطمہ، کوئی جواب نہیں، فکر فاطمہ، کوئی جواب نہیں۔ تو لوگوں سے کہا مٹی سجا دو نبی کی شہزادی کے مزار پر۔ آج یقین دوبالا ہو گیا، یقین کی معراج ہو گئی کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں میری بہن، جس شوہر کے لیے تو نے رات کی 10 11 بجے گرم روٹیاں پکائی، یہ جس دن تجھے جنازے پر رکھ کر کے دفن کر کے آئے گا، یہ یقیناً سوچے گا اس کے بعد کون؟ جس کے لیے تاج محل بنے اس کی موت کے بعد بھی اس نے نکاح کیے۔ یہ دنیا مکار دنیا ہے، فریبی دنیا ہے، یہاں کی محبتیں لکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ کوئی کام نہیں۔ جن اولادوں کے لیے ہمارے پھر یقیناً ان کا حق ادا کرو، میں منع نہیں کر رہا، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کیجیے، لیکن جو بچے 24 گھنٹے میں جیتے جی ایک فون لگا کے ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھتے، وہ مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کیا کریں گے؟ کس میدان میں شہید کا ذکر ہو رہا ہے؟